اللہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے کراچی کے شہداء کے بچوں سے اور ان کے پسماندگان، ان کی بیوگان سے اظہار ہمدردی کے طور پر اس چیز کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اس میں بہت سارے جماعت کے اس مشن پر شہید ہونے والوں کی بیوگان، ان کے یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی سے بہت کچھ فائدہ ان شہداء کے گھر والوں کو ہوا کہ جو سال بھر یا اپنی زندگی میں گویا کہ انہوں نے یہ جو صدمہ، یہ جو پریشانی دیکھی تھی، اسے اس رخ پر لانے کی کوشش کی گئی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اگر ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے والد کو تو نہیں واپس لا سکتے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے افسردہ چہروں پر مسکراہٹ سجا لیں۔ تو الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی کہ بچے اب اس شہداء ڈے کا باقاعدہ کراچی والے خاص کر انتظار کرتے ہیں کہ انہیں اتنا عید کا انتظار نہیں ہوتا جتنا اس شہداء ڈے کا انتظار ہوتا ہے، کہ یہ عید سے بھی زیادہ بہتر خوشی کا موقع ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو ہم نے اسلام آباد میں بھی اس کا آغاز کیا، یہ تیسرا سال ہے، اگرچہ ہم انتظامات میں اس انداز کی وسعت نہیں رکھ پاتے، لیکن ایک ترتیب ہے، ہماری ایک کوشش ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج اسی سلسلے کی یہ تقریب ہے جس میں ہمارے ان شہداء کی بیوگان بھی تشریف فرما ہیں اور آپ کے گھر کے عزیز و اقارب بھی ہیں۔ مجھے ایک بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، بلکہ اس نسبت سے کہنا چاہوں گا کہ جب کراچی میں یہ شہداء ڈے کا آغاز ہوا، آغاز کرنے میں بنیادی کردار باقی ساتھیوں کی معاونت کے ساتھ بنیادی کردار مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حفظ اللہ اور ڈاکٹر فیاض شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ ایک سال بڑے اچھے طریقے سے یہ پروگرام ہو گیا، دوسرے سال میں جب یہ پروگرام کا موقع آیا تو اللہ کی شان ہے کہ اس شہداء ڈے میں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب یہاں اڈیالہ جیل میں گرفتار تھے، یہ موجود نہیں تھے، یعنی کہ خود یہ تکلیف میں آزمائش سے گزر رہے تھے، اور جس ڈاکٹر فیاض شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے ساتھ معاونت تھی وہ دنیا میں خود موجود نہیں تھا، اور ان کی 4 بچیاں یتیم ہو کر کے اسی شہداء ڈے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، انہوں نے بنیاد رکھی اور اگلے سال خود شہید ہو گئے اور ان کے بچے بھی یتیم ہو گئے۔ اسی نسبت کی ایک بات ہے کہ ہم نے جب اس کا آغاز کیا، حافظ نصیر احمد صاحب موجود ہیں، ان کے گھر والے بھی موجود ہیں، مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب ہمارے ذمہ دار ہیں، مفتی تنویر عالم صاحب، مولانا بلال عمر صاحب، اسی انداز میں قاری نثار احمد صاحب، قاری اسد عرفان صاحب، افتخار صاحب، یہ سارے حضرات ہیں جو جماعتی ساری محنت کو شب و روز لے کر آگے چل رہے ہیں، اور اس میں شہداء، ان کی بیوگان کے لیے محنت، جد و جہد، اور ان یتیم بچوں کے لیے کوششیں، ان سب کا کردار ہے۔ تو پچھلے سال کے شہداء ڈے میں آپ کے ساتھ یہاں مسکرات کے ساتھ میری اہلیہ بھی موجود تھی، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی گویا کہ جس انداز میں وہ بیماری میں گئی ہیں، اللہ کی ذات اور اس کی رحمت کے وسیع خزانے سے یہ توقع ہے کہ وہ بھی شہادت کی موت اس دنیا سے لے کر کے گئی ہیں، کہ ان کی زبان پر تکلیف تھی، اس سے بلیڈنگ ہوئی اور اتنی زیادہ تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے گولیاں مار کر کسی نے شہید کیا ہو۔ تو گویا کہ ایک سطح کی نسبت بنتی ہے کہ جہاں ہماری بیوہ بہنیں صدمے سے گزر رہی ہیں، وہاں ہمارے مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب نے جملہ کہا تھا، محظوظ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ہماری جماعت میں مرد شہید ہوتے تھے، عورتیں بیوہ ہوتی تھی، تو یہ واقعہ بھی ہے کہ اب عورت شہید ہوئی ہے اور مرد بیوہ ہو گیا ہے، تو یہ ترتیب بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جانے والوں نے جانا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ ہماری دینی ذمہ داری بھی بنتی ہے، مذہبی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے شہداء کے بچوں کے ساتھ، ان کے بیوگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور ان کی جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ جو محنت کراچی میں چل رہی تھی، وہ پہلے ماہانہ وظائف کی ترتیب سے خدمت تھی، پھر اس میں بھی کچھ اضافہ کیا گیا، پھر اسکول کے اخراجات، فیسیں، اسی انداز میں کتابیں، بستے، پھر عید کے موقع پر کپڑے، جوتے اور عیدی، یہ ترتیب چلتی رہی۔ اب الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا کہ اس سلسلے میں مزید محنت ہوئی، ساتھیوں کا اعتماد بھی بڑھا، تعاون کا سلسلہ بڑھا۔ تو کراچی میں پچھلے سال 4 مکان تعمیر کر کے شہداء کی بیوگان کو دیے گئے،
جو اس معاملے میں ضرورت مند تھی اور جن کا واقعتاً کوئی انتظام نہیں تھا، کرائے پر رہ رہی تھی یا اور ان کے سامنے پریشانیاں تھیں، تو جماعت نے 4 مکان پچھلے سال بنا کر کے ان کے دیے۔ 3 مکان اس مرتبہ شہداء ڈے میں کراچی کی بے وگان میں تقسیم کیے گئے، اور آپ کے پنڈی اسلام آباد کے شہداء کی جو ترتیب ہے وہ تقریباً 21-22 کے لگ بھگ ہماری یہاں کے شہداء کی تعداد بنتی ہے۔ تو ماہانہ ان کی خدمت جو اضلاع کے ذریعے یونٹوں کے ذریعے چل رہی ہے وہ بھی سلسلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ تعاون جو ان کی ضروریات ہمارے علم میں آتی ہیں اس کے مطابق اس کا ازالہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے جو فارم بھیجا ہے بے وگان کی طرف اس کو بھی فل کرانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کی صورتحال ہمارے سامنے ہوں، تاکہ اس کے مطابق جو ہم سے ممکن ہو سکے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ تو ماہانہ اس خدمت کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی پچھلے سال اس کا آغاز کیا کہ یہاں بھی مکانوں کی ترتیب بنائی جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں راولپنڈی کے اس پورے خطہ میں شہادت جماعتی سطح پر نوش کرنے والے حضرات میں سے مولانا شعیب ندیم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان صدیقی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ دیگر 2 شہداء جو ہیں وہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ تو ان کا گھر ایک عرصہ سے یہاں جس جگہ ہم اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں بالکل پڑوس ہی میں ان کا گھر ہے، جو ایک عرصہ سے تعمیر شدہ تو تھا لیکن بہت زیادہ پوسیدہ تھا، اس کو گرا کر 13 مرلے وہ جگہ ہے، الحمدللہ 4 کمرے بمائے برآمدہ گیٹ دیوار کے لنٹر اور پلستر سمیت دروازوں کھڑکیوں سمیت اس کو الحمدللہ جماعت نے مکمل کروایا، اور تقریباً ہمارا اس پر 25 سے 22 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آیا۔ کچھ کام باقی ہے یا کچھ مستریوں کی کوتاہی کی وجہ سے کچھ شکایات ہیں، وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، آپ 1 کروڑ کی کوٹھی بھی بنوائیں تو اس میں بھی کچھ کمزوریاں مستری ایسے چھوڑ جاتے ہیں جو بعد میں بارش ہونے سے یا کسی اور وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، تو اس کو بھی درست کروانے کی ذمہ داروں کو بتایا ہوا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں تو مستری لگا کر انشاءاللہ وہ کمی بھی پوری کریں گے۔ اسی انداز میں قاری عارف شہید رحمۃ اللہ علیہ جو راولپنڈی میں شہید ہوئے، ہری پور میں ان کے بچے رہتے ہیں، بچے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے پاس جگہ موجود تھی، ہمارے پاس چونکہ اتنے وسائل ہوں کہ جگہ لے کر ان کو بنا کے دیں تو ہم اس کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن فی الوقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ جن کی جگہ موجود ہے اس پر تعمیر نہیں ہے تو اس کو ہم تعمیر بنا کر دے رہے ہیں۔ تو ابھی مولانا وحید الدین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہاں کے صدر بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی نگرانی میں ہم نے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کروایا۔ تقریباً اس میں 1 سال لگ گیا ہے، بیچ میں کچھ مستری وقفہ کرتے رہے، کچھ مہنگائی بڑھتی گئی، پرابلم پیدا ہوتی رہی، تو اس وقت تک اس میں بھی 20 سے 25 لاکھ روپیہ لگا کر کے 5 مرلے کے اس مکان کو بھی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے خود اس کا وزٹ کیا، پلستر اس کا ہو رہا تھا، دروازے وغیرہ کے آرڈر دیے ہوئے تھے، اس وقت یہ حضرات اس کی تکمیل کا پیغام لے کے آئے ہیں، جس کی چابی ابھی ہم انشاءاللہ ان کے قاری عارف صاحب کی اہلیت کے حوالے ہم کریں گے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اس سال سے مراد یہ جو پچھلے رمضان اور شہداء ڈے کے بعد جو وقت گزرا ہے، اس میں بھی 2 گھروں کا ہم نے انتخاب کیا تھا، وہ چونکہ پہاڑی علاقے میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک ان کی تعمیر یا وہ سلسلہ شروع نہیں ہو سکا، لیکن ہمارے وہ پروگرام میں شامل ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی 2 گھروں کی تعمیر مکمل کر کے وہ بھی بے وگان کے حوالے کریں گے، اور مزید ہم ان فوائد کو دیکھ کر ضرورت سمجھیں گے۔ ایک ہے کہ گزارا چل رہا ہے، اپنا گھر ہے یا آپ کے پاس رہنے کی گنجائش ہے، ان کی بنسبت وہ بے وگان کے جن کا بالکل کوئی سہارا نہیں، وہ مثلاً اپنی دیگر برادری کے ساتھ رہنے بھی مشکلات ہیں، گھریلو کئی معاملات ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے، اسی انداز میں اگر کرائے کے مکان میں ہے تو یہ یقیناً ایک مشکل بات ہے، ان کے لیے بھی ہر سال کے حساب میں 2 مکانوں کا انتخاب کر کے قرآن اندازی کے ذریعے یا ضرورت کو سمجھ کر کے جس کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اس کو بریت کے ساتھ ہم اس کا انتخاب کر کے ان کو انشاءاللہ اس بار بھی ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں اسی سلسلے کڑی آئی ہے کہ نقد کچھ تحائف حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، جس میں پچھلے سال بھی ہم نے کپڑے وغیرہ دیے تھے، کپڑے وغیرہ بھی ہم نے دیے تھے، جوتے ہیں، بستے ہیں، اسکول کی چیزیں ہیں، یہ ہم نے الحمدللہ دی تھی۔ تو اس سال بھی ترتیب ہے، اس میں کچھ کراچی کے دوستوں کی بھی معاونت ہے، باقی پنڈی اسلام آباد کے ساتھی اس میں محنت زیادہ کرتے ہیں،
دیگر حضرات کے ساتھیوں کی معاونت بھی اس میں شامل ہے۔ تو آج اس ترتیب کے ساتھ ابھی میں نام لوں گا، تو حضرات سے آپ اپنے تحائف وصول کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیگر حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال کو دیکھیں، اور میں نے ترغیب دی تھی کہ کچھ دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر کے آئیں تاکہ وہ اس چیز کو دیکھ کر اس طرف متوجہ ہوں اور اس ضرورت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے پورا کرنے میں معاونت کریں۔ لیکن چونکہ ہم ہمیشہ سے صوفی ہیں تو ہم نے صوفی ہی رہنا ہے، تو یہ صوفی پنے سے نکل کر مجاہدانہ کردار کی طرف آئیں کہ جس محنت کی ضرورت ہے اس طرف آپ خود بھی توجہ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ یہ کوئی جماعت کی فیکٹریاں تو نہیں چل رہی کہ جناب آرڈر آئے گا کہ جناب اتنی چیزیں تیار کرنی، یہ کرنا ہے، وہاں سے آرڈر سے تیار ہو جائے گا۔ اس کے لیے مل جل کر کے سب نے محنت کرنا ہوتی ہے، اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے آپ کو اس کے لیے اب آپ کو تیار کرنے کا۔ تو اس کے لیے آپ آئندہ اس پہ فکر کریں، اور جو فارم میں نے دیا اگر آج بھی فل نہیں ہوتا تو اضلاع کے صدور کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے وہ فارم فل کرا کر ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اس کے مطابق اگلا نظام دے کر کے چلیں۔ تو ابھی یہ کچھ سلسلہ ہماری طرف سے جو ہے وہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامن برکات ناریہ، مولانا معاویہ صاحب دامن برکات ناریہ اور دیگر حضرات ذمہ دار تشریف فرمائیں، ان کے ہاتھوں سے بچوں کو یہ تحفے دیے جائیں گے۔ میں جس طرح نام لوں اس ترتیب کے ساتھ بچے تشریف لائیں۔ مولانا مفتی منیر معاویہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچے اور بھائی تشریف رکھتے ہیں، وہ آ جائیں اور ان حضرات کے ہاتھوں سے حافظ صاحب کدھر ہیں؟ حافظ نصیر صاحب، جلدی کریں، شروع ہو گیا رات میں اٹھا کے۔ یہ جب تصویر لینے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت سارے بیچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں، اور جب میں منع کرتا ہوں نہیں لینی اس وقت یہ سارے متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمارا لڑکا کدھر ہے؟ اگلا نام ہے مولانا مفتی مظہر صدیقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچے یا ان کے عزیز جو بھی آئے ہوئے ہیں وہ تشریف لائیں۔ بیٹا ہے ان کا اس طرح میں کر کریں ماشاء اللہ۔ پاپا جی آن نہ بھیا سے شروع کریے، دوبارہ شروع کر کے آ جاتے ہیں۔ راجہ سیف اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بچے تشریف لائیں۔